خوش آمدید ناظرین، آج کے 5+ سوشل میڈیا راؤنڈ اپ میں سب سے پہلے بات کریں گے پارلیمنٹ کی اس قانون سازی کی جو خواتین اور بچیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے منظور کی گئی ہے۔ اس قانون کی سب سے سخت مخالفت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ چند روز قبل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس قانون کو نہیں مانتے اور 10، 12، 15 اور 16 سال کی عمر میں شادیاں کروانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جس طرح کے آئینی قوانین بنائے ہیں، جس طرح کے آئینی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سرعام اس کی خلاف ورزی کروں گا اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا۔ آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ شرمیلا فاروقی نے اس بیان پر مولانا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں مولانا نے اپنے موقف کو دوبارہ دہرایا۔ آئیے ان کے تازہ ریمارکس سنتے ہیں۔ ابھی پارلیمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ فضل الرحمان نے قانون کو چیلنج کیا۔ کیا قانون کو چیلنج کرنا ہے کہ کوئی سزا نہیں ہے؟ پارلیمنٹ قانون کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ میں قانون کو نہیں مانتا؟ میں اگر یہ بات کہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ۔ جس کام میں، جس قول میں، جس حکم میں، جس قانون میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، میرا پیغمبر مجھے کہتا ہے کہ اس کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اگر وہ اپنے عقیدے کی بات کرے وہاں پیروی نہیں کرنا۔ تو میں بھی ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کرو گے، میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس قانون کو نہیں مانوں گا۔ مولانا کے اس موقف نے ایک بنیادی سوال کھڑا کر دیا ہے، کیا قانون نہ ماننے کا حق صرف مذہبی قیادت کو حاصل ہے؟ یہ وہی طبقہ ہے جو جماعت احمدیہ پر آئین نہ ماننے کا الزام لگاتا ہے، حالانکہ آئین ہی میں احمدیوں کے بنیادی حقوق محدود کیے گئے، جو آرٹیکل 20 کی سری خلاف ورزی ہے جو ہر شہری کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ دوسری طرف خود مولانا کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے فہم کے خلاف بننے والا کوئی قانون قابل قبول نہیں۔ اسی تضاد پر تجزیہ کار سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی مذہبی طبقے نے احمدیوں کے خلاف کلمہ پڑھنے، جمعہ کی نماز، اذان اور قربانی پر مقدمات درج کروائے۔ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد ان پر جو پابندیاں لگائی گئیں، ان کا انصاف کس اصول پر قائم ہے؟ اگر مولانا کسی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف کہہ کر مسترد کر سکتے ہیں تو کیا یہی حق احمدیوں کو نہیں مل سکتا؟ انصاف اکثریت سے ہوتا ہے یا اصول سے؟ یہ بحث ایک بار پھر سامنے آ گئی ہے۔ اسی تناظر میں ہم آپ کو احمدیوں کے چوتھے امام مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک مختصر آڈیو کلپ بھی سنوا رہے ہیں۔ اور ایک فیصلہ یہ کیا گیا جو آرڈیننس ہے 84 کا، اس کی روح یہ ہے کہ یہ بحث نہیں ہے کہ ہم ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، بحث اب یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ بن کے دکھائیں، اور اگر وہ یہ نہیں بنیں گے تو ہم ان کو ماریں گے۔ یہ ویسی بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو کہہ دے میں تمہیں کتا سمجھتا ہوں، اکثریت ہے کہہ دے کتا کیا بیچارہ کر سکتا ہے اکیلا، لیکن اس کے باوجود لوگ ویسا آدمی بننے سے باز نہ آئیں، تو پھر فیصلہ کیا جائے کہ یہ بات نہیں ہوگی۔ اب جس کو ہم کتا سمجھیں وہ بھونک کے دکھائیں، وہ کتوں والی حرکتیں کرے، کتوں والی رضا کھائے، کتوں والا ذریعہ زندگی کا بنا لے، تب ہم چھوڑیں گے، ورنہ معاف نہیں کریں گے۔ بین ہی یہ سلوک اب جماعت احمدیہ سے کیا جا رہا ہے۔ غیر مسلم وہ ہمیں سمجھتے ہیں، سمجھتے رہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے خدا کو جان دینی ہے، مولویوں کو جان تو نہیں دینی ہے، حکومت پاکستان کو نہیں دینی جان۔ کہتے ہیں ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، اس لیے تم غیر مسلم بن کے دکھاؤ، ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تم قتل کریں گے۔ اب یہ جو صورت حال ہے، مرتد کی سزا وغیرہ یہ سارا چل رہا ہے سلسلہ، اس کی روشنی میں اب آپ کی پوزیشن دیکھیں احمدیوں کی کیا بنتی ہے اس ملک میں۔ پہلی بات یہ کہ ہم چونکہ تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ خدا ایک ہے۔ دوسری بات، کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ جب تم کہتے ہو تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں ماریں گے یا قید کروائیں گے یا ذلیل کریں گے۔ اس لیے تم کلمے کا انکار کرو، کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، تم کہو خدا ایک نہیں ہے، پھر ہمیں ٹھنڈ پڑے گی، ہمیں چین آئے گا۔ تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے تھے، سچے نہیں تھے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے اب تم بنے ہو غیر مسلم، اب ہمیں چین آیا ہے۔ اور جب یہ کر لیں گے تو پھر کہیں گے اب تو تم مان گئے نا مرتد ہو گئے، تم اب سزا قتل۔ ان کو راستہ چھوڑتے ہیں باقی زندہ رہنے کا۔ یہ شرارت ہے، فتنہ ہے، یہ مذہبی تحریک ہی نہیں ہے بالکل، یہ خالصتاً لامذہب تحریک ہے جس کا قرآن اور سنت اور خدا کے پر ایمان لانے سے بھی تعلق ہے۔ آج تک دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، کسی ایک نبی کی سنت سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی نے کچھ سمجھا ہو اور پھر زبردستی وہ بنوایا ہو۔ اب یہ سلسلہ چلا ہے پاکستان میں، کرتے ہیں وہ اسلام پر کر رہے ہیں یا غیر اسلامی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھنا غیر اسلامی ہے تو پھر بھی کچھ سوچ سکتا ہے آدمی بات کہ غیر اسلامی حرکت سے روکا جا رہا ہے۔ اگر نماز پڑھنا غیر اسلامی ہے
تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اس لیے روک رہے ہیں. السلام علیکم کہنا اگر غیر اسلامی ہے تو سوچا جا سکتا ہے کہ یہ غیر اسلامی حرکت سے روک رہے ہیں. تو اسلامی حرکتوں سے روک رہے ہیں اور اپنی مسجدوں میں بھی اسلامی عبادت سے روک رہے ہیں. جبکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو مسجد نبوی میں گفت و شنید کے دوران ان کا عبادت کا وقت آ گیا. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بھی تو خدا کی عبادت کے لیے جگہ قائم ہوئی ہے، یہیں عبادت کرنا. چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت کی. یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی جیسی پاکیزہ جگہ میں، جو مسلمانوں کے نزدیک بیت الحرم کے بعد سب سے مقدس مسجد ہے، وہاں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کی اجازت دیتے ہیں اور یہاں اسلامی عبادت سے انگیخت ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم مشتغل ہو جاتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ جن کو ہم غیر مسلم سمجھ رہے ہیں وہ اسلامی طریقے اختیار کریں. اب کوئی عقل ہونی چاہیے، کوئی دستور دنیا کا ایسا ہے جس کی روح سے اس قسم کی حرکتیں جائز ہوں. کوئی انسانی قدر ایسی ہے جس کے پیمانے پر ان حرکتوں کو اپناتے ہیں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک بیٹھتی ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اعلان کریں تو کہتے ہیں ہمیں آگ لگ جائے گی. ان کو جھوٹا سمجھیں اور کلمے سے توبہ کریں تو کہتے ہیں ہمیں چین آئے گا. اس کا نام اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مرضی رکھ لیں، یہ اسلام نہیں ہے. اب آپ فیصلہ کریں کہ مولانا آئین اور اسلام کے باغی ہیں یا جماعت احمدیہ. ناظرین، سوشل میڈیا پر آج ایک اور بڑی خبر چھائی رہی. احمد پور شرقیہ کے رہائشی سید تحسین عباس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا. اس اقدام نے ایک اہم سوال کھڑا کر دیا ہے کہ جو قوم امام مہدی کے ظہور کی منتظر ہے وہ کسی دعوے دار کو گرفتار کیسے کر سکتی ہے؟ میں اہل بیت کا 12واں امام مہدی ہوں، جسے آپ سب صاحب الزماں کے نام سے یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں. میرا اصل نام ہے سید تحسین احمد عباسی اور میں اس وقت پنجاب کے شہر احمد پور ایسٹ احمد شرقیہ ڈسٹرکٹ بھاولپور میں موجود ہوں. اور آج میں اللہ پاک کے حکم سے اپنے ظہور کا اعلان کرتا ہوں. اس معاملے پر معروف صحافی صبوح سید نے بھی نہایت جامع اور تنقیدی تبصرہ کیا ہے جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے. مسلمانوں میں امام مہدی کی آمد کا ایک معروف نظریہ پایا جاتا ہے. اسی طرح تقریباً ہر مذہب میں کسی نہ کسی نجات دہندہ مسیح یا اوتار کے ظہور کا تصور موجود ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے کہیں لکھا تھا کہ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اور مسالک نے اپنے اپنے ویٹنگ روم بنا رکھے ہیں جہاں وہ کسی عظیم ہستی کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ان کے نزدیک وہ آئے گا، ظالموں کو نیست و نابود کرے گا، مظلوموں کو سربلندی عطا ہوگی اور انتظار کرنے والے اس کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے. اس تصور کے تحت سب اس کی آمد کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. سب کسی امام مہدی یا اوتار کے منتظر ہیں. یہ ان کا فکری اور اعتقادی زاویہ ہے. لیکن دلچسپ اور المیہ پہلو یہ ہے کہ جب کوئی شخص واقعی امام مہدی یا اوتار ہونے کا دعویٰ کر دے تو اسے فوراً رد کر دیا جاتا ہے. کبھی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر گروہ اسے جعلی امام سمجھتا ہے. اس کے باوجود اس نام نہاد اوجالی امام کو بھی کچھ لوگ مل ہی جاتے ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. میٹرک کے زمانے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، انتظار مہدی او مسیح. یہ علامہ محمد اقبال اور علامہ تمنا امدی مجیبی پھلوروی کے درمیان خطوط کا مجموعہ تھا. اس کتاب میں علامہ تمنا امدی کا موقف یہ تھا کہ مہدی اور مسیح کی دنیا میں آمد کے انتظار کا تصور قرآن و سنت کے خلاف ہے. تجزیہ کار پوچھتے ہیں کہ جب ظہور امام مہدی یا انتظار امام مہدی کا عقیدہ موجود ہے تو پھر دعویدار کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، ایک اور اہم خبر شامل کرتے چلیں. تورین مذہب کے الزام میں گرفتار رہنے والے انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ اب ضمانت پر ہیں، انہوں نے ایک نیا دھماکہ کر دیا. انہوں نے اپنی بے گناہی کا حلف قرین پاک پر ہاتھ رکھ کر دیا. ان کے یہ الفاظ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں. آئیے ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں. ہمارے جو مخالفین جنہوں نے ہم پہ 295 سی کٹوائی تھی، ان کی طرف سے بھی ہماری لیگل ٹیم کو ایک پیغام آیا ہے اسی ہفتے، کیونکہ ڈیٹ لگی ہوئی تھی نا محسن اختر کیانی صاحب کی کورٹ میں 28 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں.
تو وہیں پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ پھر میسج میرے تک پہنچا دیتے ہیں. وہ پوسٹ پون ہوگی اب 7 اپریل 2026 تک کے لیے. تو جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بھی ہم سے گیلا کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کو تو کورٹس نے ریلیف دے دیا, تو مہربانی کریں باقی جو کیسز ہیں نا توہین مذہب کے, ان پہ تو انجینئر صاحب نہ بولیں. ہاں, یہ ان کی طرف سے آفیشلی کنوے کیا گیا ہمیں کہ آپ کو تو چلیں ریلیف مل گیا, ٹھیک ہے, آپ باقی مظلومین کے حق میں کیوں آواز بلند کر رہے ہیں؟ وہ تو واقعتاً گستاخ ہیں, آپ ان کے حق میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں واقعتاً گستاخ نہیں ہوں. لو سامو, اور اگر تم مجھے گستاخ سمجھ رہے ہو آج تک, تو بھائی اگر میں مظلومین کے ساتھ کھڑا ہوں تو دراصل میں اپنے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ تمہاری کریڈیبلٹی تو اسی وقت ہی ختم ہوگی جب تم نے ایک مسلمان کے اوپر توہین مذہب لگوا دی. جی انجینئر صاحب قرآن پہ حلف دیں. بالکل میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں, یہ لو کہ مجھ پہ جو 295C کٹوائی صراحتاً دھوکے پہ مبنی تھی, ظلم پہ مبنی تھی, اور جن لوگوں نے کٹوائی اور جنہوں نے سپورٹ کیا سب پہ یہ کفر لوٹتا ہے. لو سامو, باقی کیسے چھوڑو, مجھ سے سٹارٹ کرو. تم میں بھی اگر اخلاقی جرت ہے نا تو تم لوگ. ایک صارف ٹویٹر پر انجینئر صاحب کی ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں, بلاسفیمی بزنس گینگ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے, مگر ریاست کی جانب سے اس گینگ کے خلاف پراسرار خاموشی ریاست کے نظام انصاف پر سوالیہ نشان ہے. لوگوں کا گمان ہے کہ اس خاموشی کی وجہ بلاسفیمی بزنس گینگ کے ماسٹر مائنڈ بینیفیشر طاہر اشرفی کا اداروں میں اثر و رسوخ ہے. اور اب بلیٹن کی آخری بڑی خبر. دنیا بھر میں اس وقت ایپسٹین فائلز ایک سیاسی اور سماجی سونامی بن کر سامنے آئی ہے جنہوں نے عالمی اشرافیہ کے چہروں سے نقاب ہٹا دیے ہیں. کئی انکشافات دل دہلا دینے والے ہیں اور عالمی میڈیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے. اسی دوران ایک حقیقی سونامی بھی کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کی. یہ واقعہ روس کے علاقے کاماچٹکا میں پیش آیا جہاں چند روز پہلے ریکارڈ برف باری کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں جن میں سے کئی AI جنریٹڈ بھی نکلے. اب اسی خطے میں زلزلے کے بعد آنے والی سونامی کی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو ایک پیدل چلتے شخص نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لی. اس منظر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لہر کسی میدانی علاقے سے ٹکراتی تو تباہی کتنی بڑی ہو سکتی تھی. Волны цунами. Ё-моё! Бочку смыло с мотором.